أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین کرام، کل کے درس میں ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مبارک اور خوبصورت نام ظاہر و باطن کے بارے میں ہم نے سنا. آج اسی کے متعلق، اسی کے قریب کے معنی میں المحیط احاط یحیط احاطتاً کے معنی آتے ہیں گھیرنا. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے. گھیرنے کا مطلب یعنی ان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان کی ہر چیز اس کے اختیار اور اس کی قدرت کے ماتحت ہے. کوئی بھی چیز دنیا کی، اس کائنات کی، اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی قدرت کی اور اس کی مشیت کے باہر نہیں ہے. یہ معنی ہے المحیط. المحیط قرآن کریم میں 8 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ سورہ فصلت آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سنو، یہ لوگ ابھی ڈاؤٹ فل ہیں، ابھی یہ لوگ شک میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوری طریقے سے گھیرا ہوا ہے، وہ باخبر ہے. اور اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 126 میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور اس کے بارے میں پوری طریقے سے باخبر ہے. احاط یحیط، جیسا کہ میں نے کہا، یہ عربی زبان کا ورب ہے اور اسی سے یہ ڈوئر آف دا ورب، اس میں فاعل محیط ہے. قرآن کریم میں ورب بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہدہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا احطت بما لم تحط به، کہ میرے پاس وہ علم ہے جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. تو احاطہ کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لفظ محیط کی تفسیر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے بارے میں پوری طریقے سے علم رکھتا ہے، پوری قدرت اس پر رکھتا ہے، اور اس کائنات کا علم ذرا بھی اس پر غائب نہیں ہے. اور اس سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناواقف و نعوذ باللہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے طاقت رکھتا ہے. اور امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المحیط بکل شیء علما وقدرتا ورحمتا وقہرا. المحیط کا مطلب کہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، علم کے طور پر، نالج کے طور پر، قدرت میں، رحمت میں اور غلبے میں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سارے مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں. المحیط، اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کریں، اللہ سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے حیا کریں اور ہمیشہ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمارے ہر لفظ کو اور ہماری ہر حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر معمولی سے معمولی بات، بلکہ ہمارے دل میں جو گزرتی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور اسی طریقے سے المحیط کا جو لفظ ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام سے
ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم لوگوں پر، دوسروں پر، اپنے سے کمزوروں پر ہم ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہم پر طاقت رکھتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے ان کی کسی غلطی پر. پیچھے سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ للہ اقدر علیک منک علیہ. اے آدمی جو اپنے سے کمزور اور اپنے غلام کو مار رہے ہو، یاد رکھو البتہ ضرور اللہ تعالی تم پر جتنا تم اپنے کمزور پر طاقت رکھتے ہو، اپنے غلام پر طاقت رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے اپنی چھڑی پھینک دی اور میں نے کہا اللہ کے رسول اس غلام کو میں اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں. تو یہ تصور کہ ہم کسی اور پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی ہم سب پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہمیشہ ایک مومن کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے اور دوسروں پر ظلم کرنے سے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم اور احاطہ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس پر ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے سامنے جتنی مخلوقات ہیں اور جتنا بھی وہ ظلم کر رہے ہیں، جتنی بڑی ان کے پاس طاقت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے دنیا والوں کی طاقت کچھ نہیں ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر کی امید رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اگر آپ صبر کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، ان کی پلاننگ، ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی قدرت کے ماتحت ہے، اس کے علم کے اندر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ناواقف نہیں ہے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کا ذکر آیا ہے یہاں پر، اسی طریقے سے اللہ کا ایک اور نام ہے اللطیف، کہ اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے. اللطیف کے دو معنی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ باریک بھی کا مطلب ہر باریک چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر باریک چیز سے باخبر ہے. اور دوسرا معنی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. ہم دونوں معنی ہم بتائیں گے. یہ لفظ لطیف، اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور اکثر الخبیر کے ساتھ. الخبیر ایک اللہ کا اور نام ہے، یعنی بڑا باخبر ہے، بڑا جاننے والا ہے، اس کے ساتھ آیا ہے. اور کہیں کہیں جو ہے بغیر ملے ہوئے صرف اللطیف بھی آیا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ لطیف کا معنی بڑا باریک بین اور خوب باخبر، یہ معنی میں جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لقمان علیہ السلام جو بڑے نیک تھے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. لقمان حکیم کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، اگر تمہارا عمل، اگر کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لائے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے. اور لطیف کا دوسرا معنی جیسا کہ میں نے بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا، نہایت ہی مہربان. اس معنی میں سورہ شورى آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے. یرزق من یشاء، جس کو چاہے وہ رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز،
اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور، بڑی عزت والا ہے۔ یہاں دیکھیے عربی زبان کی باریکی، لطیف کا جو لفظ ہے، ابن العربی ایک بڑے عربی زبان کے ماہر لغوی عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں لطف فلان لفلان یلطف، یعنی نصر ینصر کے باب سے لطف یلطف، کہ فلاں فلاں کے ساتھ جی مہربانی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہربانی کے معنی میں آتا ہے، یعنی اذا رفق لطفا لطف اللہ لک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، آسانی کا معاملہ کرے۔ اور دوسرا لفظ لطف یلطف، پہلے لطف یلطف نصر ینصر، اور دوسرا لطف یلطف کرم یکرم کے باب سے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی باریک چیز کو باخبر ہے، باریک چیز سے باخبر ہے، ہر باریک چیز سے وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عربی زبان کی باریکی ہے، جس طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان سبحان اللہ ایک عظیم زبان ہے، ایک لفظ میں کئی معنی، اور الحمدللہ ان معنوں میں جی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سارے اس کے مفہوم میں ہم ایک وسعت اور جامعیت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب لطیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ باریک باریک چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی باریک طریقے سے اپنی رحمت کو پہنچاتا ہے، بہت ہی ایسے انداز سے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں گے، ہم مثال دیں گے انشاءاللہ۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللطیف سے مراد کہ وہ ذات جس کا علم ہر سیکریٹ اور ہر باریک چیز کو جانتا ہے، اور ہر باطن اور چھپی ہوئی چیز سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ بڑا رحم دل ہے، اور وہ نرمی کے ساتھ بڑی پلاننگ کے ساتھ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایسے کہ وہ پہچانتے بھی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک آیت نمبر 14 میں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ اللہ جن کو پیدا کیا ہے ان سے واقف نہیں ہے، ان کو نہیں جانتا ہے؟ حالانکہ وہ بہت ہی باریک بین، رحم کرنے والا اور بڑا باخبر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے مخلوقات کے ساتھ جو حکمت کی باریکی ہے، یعنی اس کی حکمت اتنی باریک اور اتنی دقیق اور اتنی چھپی ہوئی ہے کہ کام کو اس کے مقصد تک پہنچاتا ہے، بڑی بہترین انداز سے، بہت ہی نرمی کے ساتھ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں اور ان کے بھائی اور ان کے ماں باپ مصر آ جاتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا پروردگار جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ وہ جو ہے پورا کرتا ہے، اپنے مقصد تک پہنچاتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی معاملہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کر دیتا ہے اور اس کو مقدر کر دیتا ہے اس طریقے سے کہ بندہ بھی نہیں جانتا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے پوری طریقے سے واقف ہے، اور اس کے سارے کاموں میں بڑی حکمت اور بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر چاہتا ہے، اپنے لسان حال اور لسان قال سے، یعنی اپنی حالت سے اور اپنی مجبوری جو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی زبان سے اور اپنی کیفیات سے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اپنے بندے تک ایسے پہنچاتا ہے
جس سے وہ واقف بھی نہیں رہتا، بندہ واقف بھی نہیں رہتا، ان کے اسباب سے بھی واقف نہیں رہتا، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا. کیسے سوال کرے گا؟ یا لطیف الطف بی، اے لطیف، اے وہ اللہ جو پوری نرمی کے ساتھ اور بہترین انداز سے اپنے مقصد کو تو پورا کراتا ہے، اے اللہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، اے اللہ تو میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر. ذرا دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ 11 تارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ تم کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے دوسرے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں. لیکن ان کے بھائی حسد کرتے ہیں. حسد کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جیل میں، اور جب جیل میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کیسی پلاننگ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ جو ہے عجیب قسم کا خواب کہ بڑے 7 موٹے موٹے گائے جو ہے دبلے دبلے گایوں کو جو ہے کھا رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام تک پہنچایا جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے ماں باپ وہاں آتے ہیں. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اور یہ پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام اللہ کی اس نعمت کو ذکر کرتے ہیں. اور اگر بندہ اپنی زندگی میں غور کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ اس کی زندگی میں کیسی بہترین پلاننگ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو کہاں تک وہ لے کر آیا، اور کس طریقے سے اللہ نے اس کو ہدایت دی، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑا اس کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانے گا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض حالات میں سمجھتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے لیے مصیبت آ گئی، نہیں، یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک نرمی کا معاملہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی دیتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ پر انعام کرتا ہے. ایسے انعامات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اللطیف کے ساتھ، جیسا کہ میں نے بتایا کئی جگہ الخبیر کا لفظ، خبیر کا نام بھی ذکر فرماتا ہے، بڑا باخبر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام قرآن میں آتے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں، آپ دیکھیں گے کبھی اللہ تعالیٰ ناموں کو، ایک نام کو تنہا ذکر فرماتا ہے، یا کبھی کبھی اس کے ساتھ کسی اور نام کو ذکر کرتا ہے. جہاں تنہا ذکر کرتا ہے، مثال کے طور پر خبیر، باخبر ہے، تو اس کا الگ معنی ہوتا ہے. کبھی اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو، کسی اور نام کو دیتا ہے، بصیر، خبیر بصیر، یا علیم خبیر، تو اس کا معنی اور ہوتا ہے. جی ہاں، تو قرآن میں یہاں پر لطیف خبیر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو آہستگی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچاتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اور وہ بڑا باخبر بھی ہے. تو اس طریقے سے سارے ناموں میں ہم دیکھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ ایک بار ذکر کرتا ہے کسی نام کو تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی اور نام کو بھی ذکر کرتا ہے تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں، اس میں اور بھی معنی آ جاتے ہیں. بہرحال بندے پر اللہ تعالیٰ کی لطف اور اس کے رحم اور اس کے کرم کے جو آثار ہیں وہ بہت بے شمار ہیں. دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیسی پلاننگ کرتا ہے، کیسی نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ان کی پوری زندگی میں ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے، ان کو اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے. یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس اللہ تعالیٰ سے محبت. میرے ناظرین کرام، بار بار محبت کا لفظ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں ایسے نام ہیں جس میں انعام، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا رزق دینا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں معاف کر دینا، مغفرت کر دینا. ان سارے ناموں کا جو خلاصہ ہمیں جو ملتا ہے، جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے میرے بھائیوں، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس ذات سے بے انتہا محبت کریں.
اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، اس کے رسول کی پیروی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ محبت کا مطلب اس کی بندگی بچا لانا، عبادت بچا لانا۔ ایسے موسم میں رمضان کے جیسے مبارک موقع پر افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے ان مبارک لمحات کو بیکار چیزوں میں اب ضائع کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قبر والوں کو کسی خواہش کو ظاہر کرنے کا موقع دیا جائے کہ تمہاری کیا خواہش ہے بتاؤ، تو قبر والے کہیں گے رمضان کا ایک دن ہمیں دے دیجئے یا اللہ، رمضان کا ایک دن ہمیں دے دیجئے یا اللہ۔ اس مبارک مہینے کے ساتھ کتنی غفلت ہماری، ہاں، کھیل اور کود اور تماشا، بیکار قسم کی باتیں، لایانی، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور سب قیامت کے دن دیکھیں گے، نام اعمال کو دیکھیں گے، اور اللہ کے سامنے جا کر ہمیں جواب دینا ہے۔ کہیں ہمیں ہمارے نام اعمال کو دیکھ کر نعوذ باللہ افسوس کرنے کی ضرورت نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نام اعمال کو دیکھ کر حسرت کرنے لگیں کہ ہم نے ہماری زندگی برباد کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ڈریں، اس مبارک لمحات کو ہم قدر کریں، اور ایک ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت میں گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لطیف کے نام سے ہم لوگوں کو جو ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ ایک سکون، جو اللہ ہمارے ساتھ اتنے نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اتنی زبردست ہمارے ساتھ ہمارے حق میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جی اس کے لیے ہمارے دلوں میں سکون ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ خیر کرے گا، ہمارے لیے خیر کرے گا، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر پورا بھروسہ کریں، مکمل طور پر اللہ پر توکل کریں، اپنے اسباب اور وسائل پر توکل نہ کریں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے کہ نرمی کے ساتھ اللہ کرتا ہے، اس میں ایک اور نام آتا ہے اسی معنی میں، وہ حدیث میں آیا ہے رفیق، کہ اللہ تعالیٰ بڑا نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، نرمی کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا نرم والا ہے، نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جی اس صفت پر ایمان لاتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کریں۔ نرمی کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں سستی کرنا، نہیں، دیکھیے یہاں بہت بڑا فرق ہے کہ آدمی وقت پر جو کام کرنا ہے وہ وقت پر کر دے، اس کو ٹال مٹول نہ کرے، اس کو دیر نہ کرے، یہ نرمی نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ وقت ضرورت پر ہم چھوڑ دیں، غفلت برتیں، یہ نرمی نہیں ہے، بلکہ وقت پر جو کام کرنا ہے یہی نرمی ہے۔ جلدی کرنا وقت پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام عمل کرنے کے لیے جلدی کرنے کا کہا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، دوڑو، دوڑ لگاؤ تمہارے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے میں، یعنی آخرت کمانے میں، جنت حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی معافی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے، اس میں ہمیں دوڑنا چاہیے، اس میں سستی نہیں برتنی چاہیے۔ لیکن جہاں پر جلدی نہیں کرنا ہے، مثال کے طور پر کسی کو سزا دیتے ہوئے جلدی نہیں کرنا، کسی کے بارے میں حکم لگاتے ہوئے جلدی نہیں کرنا، جی وہاں پر نرمی کے ساتھ سوچ سمجھ کر پیش آنا ہے، تو یہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس آدمی کی جو عقل ہے وہ الحمدللہ صحیح ہے۔ تو جہاں پر جلدی نہیں کرنا ہے، اور جلدی کرنے سے شیطان کو خوش کرتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی، کہ انسان جلد بازی کر کے اپنے کام کو بگاڑ دیتا ہے، یہ شیطان سے ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں جلد بازی کرنا یہ جو ہے اچھی بات ہے اور ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ نام بھی چونکہ لطیف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نرمی کے معنی میں رفیق کا میں نے اس طرح ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے نیک ناموں کو، اس کے خوبصورت ناموں کو، اسماء حسنہ کو جاننے اور ان کے تقاضے ہماری زندگی میں ہمیں بنانے اور اس پر عمل کرنے اور ہمارے دلوں میں وہ مضبوط ایمان کو راسخ کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس دنیا سے اس وبا کو پاک کرے اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔